السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تمہیں اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا، کیونکہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو کہ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کبھی دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہ کسی کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک ہی اچھے ہیں کہ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، ایک دن ڈھل ہی جاتی ہے اور شام کے بعد سویرا ہے۔ فرق درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ گونگا وہ نہیں جو بول نہیں پاتا، کہ گونگا وہ نہیں ہے جو بول نہیں پاتا ہے، گونگا وہ ہے جسے سچ پتا ہونے پر بھی وہ چپ رہتا ہے۔ سب سے زیادہ درد ہمیں تب ہوتا ہے جب بنا غلطی کے لوگ ہمیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ کا خوف اگر دل میں بیٹھ جائے تو تنہائی میں بھی آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ میں تمہارا کل کا دن بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ کہ بہت چھوٹی عمر میں بہت بڑا سبق ملا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھو۔ یہاں آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لینا ہی بہتر ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگوں کا دل دکھا کر خدا سے معافیاں مانگ لیں گے، لیکن کوئی ان کو یہ بتائے کہ لوگوں کا دل دکھا کر سجدے قبول نہیں ہوتے۔ انسان نظروں سے تب گر جاتا ہے جب آپ کو سچ معلوم ہو، پھر بھی وہ آپ کے منہ پر جھوٹ بولے۔ یہ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، پہلے اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، دوسرا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور تیسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس پیڑ کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کہ زندگی میں خود کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ کو وہ ناپسند کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کہ صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہوتا، اچھا نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔
کہ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہیں بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غم زدہ نہیں ہوتا۔ کہ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان نہ رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کہ دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جیسا سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ کہ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کہ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک کہ وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ کہ اپنے سارے دشمنوں کو معاف کرو، لیکن انہیں کبھی معاف مت کرو جو آپ کے رزق اور آپ کے عزت کے دشمن ہوں۔ کہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔